بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جب ہندوستان میں لڑکیوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، جس کو ہندو زبان میں ستی کہتے ہیں۔ ستی کیا تھا؟ اس میں لڑکی کو اس کے مردہ خاوند کے ساتھ زندہ کیوں جلایا جاتا تھا؟ آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ستی ہندوؤں کا ایک ایسا مذہبی رواج تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا، جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں مرنے والے کو جلا دیا جاتا ہے، تو اس مرنے والے کے ساتھ اس کی جو دلہن ہوتی تھی، اس کی جو بیوی ہوتی تھی، اس کو بھی اسی آگ میں اس کے مردہ شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ سب وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ عورت جس کا شوہر وفات پا جائے وہ منحوس ہے، اس کا دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں، اس کو مرنا چاہیے۔ ستی کا رواج سب سے پہلے راجپوتانہ کے جنگجو قبائل سے شروع ہوا۔ ابتدا میں عورت کو مجبور تو نہیں کیا جاتا تھا، مگر روایت ایسی تھی کہ عورتیں خود بھی جلنے پر تیار ہو جاتی تھیں۔ بعد میں یہ رسم پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور طبقہ اعلیٰ سے نچلے طبقوں پر آ گئی۔ چونکہ راجا اور مہاراجا کئی بیویاں رکھتے تھے، اس لیے مختلف واقعات میں 3 سے لے کر 50 عورتیں ستی ہوئی ہیں۔ بادشاہ اکبر نے ستی پر پابندی لگا دی تھی اور حکم دیا تھا کہ علاقے کے مغل عہدیدار کی اجازت کے بغیر عورت کو ستی نہ کیا جائے۔ بعض موقعوں پر اس نے خود جا کر ستی ہوتی ہوئی عورتوں کو بچایا۔ اگر عورت ستی نہیں ہوتی تھی تو بیوہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، اسے ہمیشہ سادہ لباس میں رہنا ہوتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ شادی بیاہ اور کسی خوشی کے موقع پر اسے شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ بچوں کی شادی کا رواج بھی ہو گیا تھا۔ اگر باپ کے مرنے کے بعد ماں ستی ہو جائے تو چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی یہ افسوسناک واقعہ بھی ہوتا تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی اور اگر لڑکا مر گیا تو لڑکی بیوہ ہو جاتی اور ساری عمر اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ انگریزی عہد میں جب ہندو مذہب میں اصلاحی تحریکیں چلیں تو ان مسائل پر توجہ دی گئی۔ راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج کے ذریعے ستی کے خلاف مہم چلائی، بیوہ عورتوں کی شادی پر زور دیا اور چھوٹی عمر کی شادیوں کو ختم کرانے کی کوششیں کی۔ اگرچہ قدامت پرستوں نے ان کی سخت مخالفت کی، مگر 1829 میں انگریزی حکومت نے ستی پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ آزادی کے بعد اگرچہ یہ قانون موجود ہے، مگر اب بھی کبھی کسی دور دراز علاقے میں ستی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اس مطالعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اب بھی ہندو معاشرے میں آزاد نہیں ہے۔ جہیز نہ لانے پر اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کی پیدائش ہو تو اس کا الزام بھی اسے دے دیا جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ عورتوں میں سیاسی اور سماجی شعور بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے برابر جدوجہد کر رہی ہیں۔ انڈیا پر برطانیہ کی حکمرانی کے دور کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ نے دسمبر 1829 میں ہندوؤں کی قدیم مذہبی رسم ستی پر پابندی عائد کی تھی۔ لارڈ بینٹنگ نے 49 اعلیٰ فوجی افسران اور 5 ججوں سے اس معاملے پر رائے طلب کی اور اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ برطانوی حکمرانی کے دوران اب ایک گندے داغ کو دھونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے پیش کیے گئے ضابطے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ستی انسانی فطرت کے جذبات سے بغاوت ہے۔ ستی کے عمل کو غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیے جانے کے لارڈ بینٹنگ کے اس بیان نے بہت سے ہندوؤں کو چونکا کر رکھ دیا۔ واضح رہے کہ ستی کی رسم میں قدیم ہندو رواج کے مطابق شوہر کے مر جانے پر اس کی بیوہ اپنے شوہر کی آخری رسومات کے دوران آگ پر خود کو جلا دیتی ہے۔ لارڈ بینٹنگ کے ضابطے میں کہا گیا تھا، بیوہ کو جلانے میں مددگار اور اس کی حوصلہ افزائی میں مرتکب افراد کو مجرم قرار دیا جائے گا۔
چاہے یہ عمل رضاکارانہ ہو یا زبردستی کیا گیا ہو، ایسے افراد اقدام قتل کے مرتکب قرار دیے جائیں گے۔ لارڈ ولیم بینٹنگ نے صدی کی رسم کو غیر قانونی قرار دیا، تاہم بعد میں اس قانون کو کمزور کر دیا گیا۔ انہوں نے عدالتوں کو یہ اختیار دیا کہ طاقت کا استعمال کر کے ایک بیوہ خاتون کو زندہ جلانے میں مدد کے مرتکب افراد کو سزائے موت دی جا سکے گی، جو اس عمل کے لیے خاتون کو کسی نشہ آور محلول کے زیر اثر لے آتے ہیں، جس سے اس خاتون کی اپنی آزاد مرضی کا استعمال بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ لارڈ بینٹنگ کے پیش کیے گئے ضابطوں میں جب قانون سازی عمل میں آ گئی تو راجا رام موہن رائے کی قیادت میں 300 سے زیادہ نامور ہندوؤں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اس قانون نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سنگین بدنامی سے نجات دلا دی جس میں ہمارا کردار عورتوں کے جان بوجھ کر قتل کیے جانے پر جڑا ہوا تھا۔ تاہم قدامت پسند ہندوؤں نے لارڈ بینٹنگ کے اس اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ستی کی رسم مذہب کے تحت لازمی یا فرض نہیں، تاہم لارڈ بینٹنگ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ درخواست گزار برطانوی کالونیز کے تحت آخری حربے کے طور پر پریوی کونسل کے پاس اپنی پٹیشن لے گئے، تاہم 1832 میں کونسل نے اس ضابطے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ستی معاشرے کے خلاف برملا اور واضح جرم ہے۔ ان واقعات کے 70 سال بعد بیواؤں کو زندہ جلائے جانے کی رسم میں آخری موڑ آیا۔ 1987 میں موتی لال نہرو کے پڑپوتے راجیو گاندھی کی زیر قیادت حکومت نے ایک قانون نافذ کیا جس میں ستی کے عمل میں شامل افراد کو پہلی بار باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس عمل کو جائز قرار دینے والے، ستی کی حمایت جواز فراہم کرنے والے یا پروپیگنڈا کرنے والے تمام افراد کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ راجیو گاندھی کی حکومت میں بنائے جانے والے اس قانون میں ستی کے عمل کو اقدام قتل گردانا گیا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے لیے سزائے موت متعارف کروائی گئی۔ یہ اقدام انڈیا کی شمالی ریاست راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ستی کا واقعہ رپورٹ ہونے کے شدید عوامی رد عمل کے بعد سامنے آئے تھے۔ اس واقعے میں راجستھان میں ایک کم عمر دلہن روپ کنور کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ستی کر دیا گیا تھا اور اس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا، لیکن 1987 کے بعد ابھی تک ستی کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو۔